بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 30۔ الحمدللہ آج سبق نمبر 30 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز۔ علیہم کے معنی ہیں ان پر، تو صراط الذین انعمت علیہم کے معنی ہوئے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جس کا معنی ہے۔ ایک سنت، کل سجدے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ دوسری سنت یہ بیان ہوئی پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، یعنی پہلے گھٹنے پھر ہاتھ۔ اور آج کا سبق سجدے کی سنت نمبر 3، پھر ناک رکھنا۔ پہلے نمبر پہ گھٹنے، پیر تو آلریڈی زمین پر ہوتے ہی ہیں، وہ تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیر تو ہوتے ہی زمین پر ہیں، گھٹنے ہوا میں ہوتے ہیں، تو پہلے گھٹنے کو زمین پر رکھنا، پھر ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک کو رکھنا، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چوری کرنا۔ چوری کرنا یہ گناہ بھی آج کل بہت عام ہے۔ ایک چوری تو وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چوری وہ ہوتی ہے کہ رات میں کسی گھر میں کود کے کچھ اٹھا کے لے جانا، یہ چوری ہوتی۔ وہ چوری تو ہے چوری، لیکن وہ چوری جس میں ہم سب ملوث ہیں، بجلی چوری، پانی کی چوری، اور چیزوں کی چوری، کہیں فیکٹری میں، کہیں کارخانوں میں، یا کہیں بھی کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے کام میں چوری، پیسے تنخواہ پورے 30 دن کے لیتے ہیں، لیکن دنوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، گھنٹوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس کی جو پیسے لیتے ہیں، یہ بھی تو چوری ہے۔ تو مختلف قسم کی چوری ہے، کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر کھانے پینے میں چوری ضائع کرتے ہیں، یا وہ بھی جو کچھ ہے وہ کرتے ہیں، یا کہیں ٹھیلوں پہ دیکھا کوئی چیز رکھی اٹھا کے ایسی کھا لی چکری، یہ چوری۔ مختلف قسم کی چوری ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، یہ بھی گناہ کا ایک نقصان ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ طاعت و عبادت کے فوائد، ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرما دیتے ہیں۔ ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرتبے بلند فرما دیتے ہیں، یہ بھی نیکی کا ایک فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔